میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات گردش کر رہی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ سرکار ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، کتابوں کے اندر مذکور ہے، جسے سن کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی موجودہ سرکار کیسی ہے۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ولیوں کے ولی تھے اور پیروں کے پیر تھے۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جن کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہو۔ پہلی شرط یہ ہو کہ پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حال میں تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، سفر میں حضر میں کبھی بھی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت ہے وہ سنت بھی کبھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ پوری زندگی میں کسی بھی طرح سے اور کسی بھی حال میں تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی شرط بہت مشکل ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ چوتھی شرط یہ تھی کہ پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو، کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بد نگاہ، اور ایک ہوتا ہے یوں ہی دیکھ لینا، کسی بھی طریقہ سے پوری زندگی میں کسی بھی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ تو جن کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ وصیت تھی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی۔ چنانچہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ کو لے کر جنازہ گاہ لے گیا اور صف لگی، تو ایک شخص آگے بڑھا اور اعلان کیا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جن کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پھر تمام شرطوں کو بیان کیا۔ اس صف کے اندر، اس جنازے کے اندر حافظ بھی موجود تھے، عالم بھی موجود تھے، مفتی بھی موجود تھے، شیخ الحدیث بھی موجود تھے، مفسر اور مدبر بھی موجود تھے، اور اللہ والے بھی موجود تھے، اور ولی اللہ بھی موجود تھے۔ لیکن کسی کے اندر بھی یہ 4 شرطیں بیک وقت نہیں پائی جا رہی تھی۔ کسی کے اندر ایک شرط موجود تھی تو دوسری شرط مفقود تھی، کسی کے اندر 2 شرطیں پائی جا رہی تھی تو تیسری شرط نہیں پائی جا رہی تھی، تو کسی کے اندر 3 شرطیں پائی جا رہی تھی تو چوتھی شرط نہیں پائی جا رہی تھی۔ دور دور تک اعلان کیا گیا کہ جن کے اندر بھی یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ شخص آئے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، آخر میں ایک شخص آگے بڑھا اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا اور کہا کہ او اللہ والے، آج تو نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ میرے بارے میں اللہ کو معلوم تھا، مجھے معلوم تھا اور ایک آپ کو معلوم تھا، لیکن آج تو نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جن کے اندر یہ 4 شرطیں بیک وقت پائی جاتی ہوں۔ اس لیے اگر میں آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو پھر تو کوئی ہے ہی نہیں جو پڑھائے گا، اور اگر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز فاش ہو جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے۔
चुनांचे वो शख्स आगे बढ़ा और नमाज जनाजा पढ़ाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर वो कौन शख्स था। तो कोई हाफिज नहीं था, कोई आलिम नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तान का रहनुमा था, हिंदुस्तान का कायद था। आज की जबान में कह लीजिए कि वो सरकार थे। इन तमाम बातों की रोशनी में अब आप देखिए कि हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार कैसी है। आज बिल्कुल बरअक्स हो चुका है। जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा कमीना है, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा रिश्वतखोर है, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा हराम खोर है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम बातों की रोशनी में आप फैसला कीजिए कि हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार कैसी है। और आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।